اس لیے کہ جب آپ کسی کو معصوم قرار دیتے ہیں تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کو ماننا ہے. خود نماز حکم ہے نماز کا، لیکن تعداد نماز کیسے پڑھنی ہے کیسے نہیں پڑھنی کہاں قرآن خود بالکل نبی ہم کریم ثابت صلی اللہ کر علیہ وسلم سکتے. ان 12 ائمہ کا نام بھی لے کر گئے. آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان کا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں پر ایمان کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتاب کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا حکم دیا، تو ایمانیت متعین کر دی، بتا دیے. لہٰذا نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان پر ایمان نہ ہو. اگر ائمہ کا بھی کوئی منصب ایسا ہوتا کہ جس کو ماننا ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیتا. قرآن بالکل واضح ہے، بلسان عربی مبین ہے، وہ اپنی باتیں قطعیت سے بیان کرتا ہے، کوئی چیز تان نہیں ہے، کسی خارجی چیز کو اس پر حکومت کا حق نہیں ہے. وہ اپنی بات واضح طریقے پہ بیان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. اب کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت کا دعویٰ کرے، صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کے پاس قرآن و سنت ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت. واہ 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 غامدی صاحب، جزاکم اللہ خیرن. بڑا اچھا، بہت ہی کم الفاظ میں آپ نے منہ توڑ جواب دیا ہے ان نالائقوں کو. ذرا سا تصور کرنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. چوتھی پانچویں کلاس کا بچہ جو 10 سال کا ہوا ہے ابھی، وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو بک ہے، اگر سامنے کھڑی ہوئی ٹیچر بھی اس بک کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ بچہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میڈم یہاں میتھمیٹکس کی اس بک میں 4 × 4 = 16 لکھا ہوا ہے، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 4 × 4 = 20 ہوتا ہے. اس سے پہلے کے ٹیچر بھی اس طرح کی بحث کر چکے ہیں. وہ تو 25 کہتے تھے، 4 × 4 = 25 وہ کہتے تھے کہ ہمارے ابا تو 30 بولتے تھے، 4 × 4 = 30. ہم نے تو اس کو 25 کیا ہے. ابھی میں تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی 20 تک ٹھیک ہے. ارے میڈم یہاں کتاب میں تو لکھا ہوا ہے 4 × 4 = 16 ہوتا ہے، 4 × 4 = 16، اور آپ 20 کہہ رہے ہیں. اب یہاں سے بحث شروع ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کے نام پہ کسی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، شافعی، مالکی، حنبلی، فلاں 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 امک ڈمک سب کی کتابیں لا کے کچھ بتا رہے ہیں، لیکن قرآن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. میں ثابت کرتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں کے فرقے بھی کہتے ہیں نماز کا طریقہ کہاں ہے بتاؤ. پہلے تم صلاۃ کو نماز بناتے ہو، یعنی تم الگ کر کے دکھاتے ہو کہ نماز مطلب باڈی ایکسرسائز ہے جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے. یہ تمہاری نماز ہے، قبلہ رخ ہے، بس یہ تمہاری نماز ہے. اس میں صلاۃ کیا ہے؟ جس میں میرے ساتھ اللہ کا تعلق بنتا ہے، اللہ میرے سے مخاطب ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں قرآنی آیات کو، میں تعوذ کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں پوری توجہ اس ذات کی طرف کر دیا ہوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ حنیفہ، اور میں سب کو چھوڑ کے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کے مخاطب ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کھڑے ہوئے ہیں نماز میں، دماغ جا رہا ہے کہیں اور. ذرا تصور کیجئے، یعنی کتنی بڑی نالائقی ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ میں وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ بن کے کسی امام کے پیچھے کھڑا ہوں، اور وہاں امام کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ کیا کہہ رہا ہے امام کو نہیں معلوم. کیا اس سے بڑی جاہل قوم کوئی ہو سکتی؟ کیا وہ شخص مسلمان ہو سکتا جو بغیر سمجھے قرآن پڑھے؟ یعنی آپ کے پاس شرائط ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹوپی پہننا ضروری ہے، پیجامہ اونچا ہونا ضروری ہے، ہاتھ اوپر باندھنا ضروری ہے، نیچے باندھنا ضروری ہے، یا چھوڑ کے پڑھنا ضروری ہے. اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی باڈی ایکسرسائز اور دکھاوا بس، خالی داڑھی ایسی ہونا چاہیے، وہ بریلوی ہونا چاہیے، وہ دیوبندی ہونا چاہیے، وہ اہل حدیث ہونا چاہیے، ان کی مسجد میں ہماری نماز نہیں ہوتی. اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، ایمان والو تم میرے سے تعلق جوڑنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ہرگز قریب نہیں آنا صلاۃ کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اتنا ڈرامہ کر کے میرے پاس آ رہے ہیں اور تم کو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو. اللہ کی لعنت تم لوگوں پہ ہے نا. یہ سمجھنا چاہیے نا یہ بات کو. یعنی جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے پاس. صرف یہ روایتوں کے چکر میں صلاۃ کو چھوڑ کے نماز کو عادت بنا لی اپنی، وہ بھی بغیر سمجھے کے پڑھتے اور بغیر سمجھے کے پڑھاتا انہیں تمہارا امام، اور جو ہے اس کے اوپر سے لڑائی جھگڑے فرقے.
ایک مینار پیچھے بنا رہا ہے, انہیں دوسرا مینار اپنا فرقے کا سامنے بنا رہا ہے, انہیں جو ہے گنبد کو سنہری کلر کر رہا ہے, انہیں گنبد کو گرین کلر کر رہا ہے. یہ سب ان فرقہ پرست تاجروں کی جو ہے نشانیاں ہیں. پھر اندر بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی, اور پورے محلے کے غنڈے جو ہے مسجد کے ممبران کمیٹی ہیں. سب سے بڑا غنڈہ جو ہے صدر ہے, اور سب سے نکما آدمی جو ہے وہ امام اور مؤذن ہے, جو بیچارہ یہ محلے کے ٹکڑوں پہ چندوں پہ پلتا, جبکہ سب سے امیر آدمی, سب سے عقل مند, سب سے خوبصورت, سب سے زیادہ اچھا بولنے والا, سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہونا چاہیے. اس کو امام سامنے کھڑانا چاہیے لیڈر کو. جیسے لیڈر جو ہے بدماش غنڈے ہیں, ویسے ہی امام بھی ویسا ہی ہے, سب سے بڑا جاہل. ایٹ لیسٹ پیچھے کھڑے رہنے والا اس کو لقمہ تو دیتا, ذرا حفظ کرا ہوا ہے, اس کی توجہ قرآن اس میں ہے, تو وہ بھی رٹا مارنے کے لیے, مطلب سے تو کوئی وہی نہیں ہے. اب یہاں اماموں کو بیچ میں لے کے آ کے اماموں کا نام لکھ کے قرآن کے خلاف کام کروا رہے ہیں ہمارے سے. ذرا حالت تو دیکھیے. ابھی 10 محرم کو, ارے جس صحابی نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم پہلے یہودی تھے, جب ہم یہودی تھے تو 10 محرم کو روزہ رہتے تھے, وہ ایک بدعت تھی, وہ ایک پرانی بات تھی. چلو ٹھیک ہے, روزہ رہنا بری بات تو نہیں ہے, میں رہوں کیا 10 محرم کو. پھر آپ بولتے بھائی وہ جنگ کے وقت بولے ان کی مشابہت مت کرو. ایک پرٹیکولر سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہا ہوگا کہ یہودیوں کی مشابہت مت کرو. ہر معاملے میں تم یہودیوں کو لے کے آ کے جو ہے ایک پکچر کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول تو محبت کرتے تھے, جا کے یہودیوں کو قرآن کی دعوت دیتے تھے. تم تو یہودیوں کے نام سے نفرت کرتے. پھر اس کے بعد فون پے تم یوز کرتے, تم گوگل یوز کرتے, تم موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے, ہر قسم کا یہودیوں کا فضلہ اور کچرا کھاتے تم. ہر ان کی چیز, ریجیکٹڈ چیز جو 25 سال پہلے انہوں کینسل کر دیے, تمہارے کو اس کی عادت ڈال کے چھوڑ دیے. تم ان کے غلام بنے ہوئے اندر سے, منہ زبانی اور دنیا کو دکھانے کے لیے. نہیں, میں وہ اسرائیلی پروڈکٹ یوز نہیں کرتا. اللہ کی لعنت تمہارے پہ. اللہ کی لعنت ان پہ نہیں ہو رہی, اللہ کی لعنت تم لوگوں پہ ہو رہی, جو منافقت تم دکھا رہے ہیں رات دن. تو قرآن پہ حکومت کر رہے ہیں بھئی یہ روایتیں. پھر روایت نہیں بولنا, حدیث بولنا. حدیث یہ رہتی, اللہ کے رسول کبھی کسی پرٹیکولر کسی انسان کو کسی پرٹیکولر سچویشن میں, ایک صحابی آ کے بول رہے ہیں پہلے ہم روزے رہتے تھے, 1 سال پہلے تک بھی میں روزے رہا, اب یہ قرآن آ گیا ہے, وہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں روزے ہیں. یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ایک بتا دیا گیا قرآن میں, تو پھر بعد میں روزے کیوں رہوں میں؟ اللہ کے رسول رہتے تھے تو کسی ان کی اپنی پرسنل لائف, کیا کوئی پرسنل میٹر ہوں گا؟ پہلے رہتے تھے نہیں رہتے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی روایت میں ہے. قرآن میں ہونا چاہیے نا. اے نبی, جیسا 5 نمازوں سے ہٹ کے تمہارے کو تہجد تم پہ فرض ہے, ویسا ہی 30 روزوں سے ہٹ کے تمہیں اور بھی روزے رہنا چاہیے. تقوی کی کمی تھی جو رسول اللہ ایکسٹرا روزے رہ رہے تھے. شکر گزاری میں رہ رہا ہوں, میں صبر کے لیے رہ رہا ہوں, میں ٹریننگ کے لیے. وہاں اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون بتا رہا ہے, تقوی اس سے تمہارا مضبوط ہوگا. فجر سے مغرب تک تم کو پانی نہیں پینا ہے, حلال پانی, حلال کھانا نہیں کھانا ہے, حلال بیوی کے پاس نہیں جانا ہے, تاکہ باقی 11 مہینوں میں تم زنا سے بچو, حرام کھانے سے بچو, حرام پینے کی چیزوں سے بچو. یہ ٹریننگ دینا مقصد تھا. وہ ٹریننگ میں ایکسٹرا ہوم ورک کر کے, ایکسٹرا پارٹ ٹائم کر کے, اوور ٹائم کر کے رسول اللہ روزے رہیں گے کیا؟ پیر کا, جمعرات کا, 13, 14, 15 کا, 10 محرم کا, وہ ذی الحج کا, وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں حج کے دن کا. واٹ نان سینس از دس؟ اگر بائی چانس کرتے بھی تھے تو یہ میرا میٹر نہیں ہے, وہ پرسنل میٹر تھا. ہم سمجھنا چاہیے سوشل میٹر کیا ہے, پرسنل میٹر کیا ہے, جنرل میٹر کیا ہے. پرسنل میٹر مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف. سوشل میٹر مطلب یہ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کا سوشل میٹر تھا. وہ یونیورسل جنرل میٹر کا مطلب ہے سارے انسانوں کے لیے ہے, جو آدم سے لے کے آخری بچے تک فرض ہے. وہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, یہ فرض ہے. نشاور چیزیں لینا حرام ہے, یہ فرض ہے. یہاں روزہ کھول کے سلام نہیں پھیرتے ہیں, مغرب کا باہر نکل کے سگریٹ پینے والے, گٹکے کھانے والے, روزے کی حالت میں مسخرہ پنا جھوٹ بولنے والے, غیبت کرنے والے, ٹی وی لگا کے جو ہے پورا دن سوتے پڑے ہوئے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اے سی کھلا ہوا ہے. یہ کیا, یہ خیر بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال آپ نے جو کلپ بھیجا تھا اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے کم الفاظ میں غامدی صاحب نے بتایا کہ قرآن واضح ہے, قرآن آسان ہے, قرآن محفوظ ہے,
قرآن ہر انسان کے لیے ہے، یہ سوشل بھی ہے، یہ جنرل بھی ہے، یہ پرسنل بھی ہے، یہ یونیورسل بھی ہے. تو قرآن سے پہلے فیصلہ کیجئے، اس کے بعد آئیے روایتوں میں. روایت کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیے. ایک صحابی نے آ کے اگر یہ پوچھا ہے تو آپ بولے ہوں گے ٹھیک ہے اگر تمہارا دل ہے، تم روزے رہتے تھے ہمیشہ، تو یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنا ہے تو 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا کر لو، رہ جاؤ روزہ، کوئی بات نہیں. تو یہودیوں کی تھوڑی سی مخالفت بھی ہو جائے گی. تو پھر اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو تم جو پچھلے سالوں میں جو غلطی کرتے تھے اس کا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ بولے ہوں گے. سارے انسانوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے کیا؟ اس کو خود معلوم ہے 1 لاکھ روپے کھا گیا میں، گناہ ہو گیا تھا، فلاں کنٹری میں گیا تو فلاں ہوٹل میں ٹھہرا تو فلاں عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا، وہ 1 سال پچھلے ہوا تھا، تو اب یہ 1 روزے میں معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. پچھلے سال تک میں مشرک تھا، یوسف بابا، شریف بابا، رحمت آباد، وہ وہاں فلاں غوث اعظم، خواجہ، ان لوگوں کو پکارتا تھا، اب میں ایمان لا کے آ گیا ہوں یہاں. تو رسول اللہ ایسی سچویشن میں بولنا چاہیے نا بھائی پچھلے سال کے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم توبہ کرو، استغفار کرو، عمرہ چلے جاؤ، نماز پڑھو سمجھ کے. پھر رسول اللہ عربی میں بول رہے ہیں، صحابہ عربی میں پوچھ رہے ہیں، صحابہ کو عربی میں جواب مل رہا ہے، صحابہ مومن ہو چکے ہیں، صحابہ جنگ لڑ چکے ہیں، صحابہ رسول اللہ کی خدمت کر چکے ہیں. وہ سچویشن ہے ہمارے پاس یار. کامن سینس کی بات ہے یار. توبہ توبہ توبہ. حد کر دیے ہم کو جاہل بنا کے. یعنی جو نماز کی اصل روح تھی ادھر سے غافل کر دیے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء حتی تعلموا ما تقولون. باڈی کے ایکسرسائز کے اوپر کام پہ لگا دیے. اب یہ لوگ اسلام کے دوست ہیں دشمن ہیں؟ روزے کو خالی بھکا رہنا بتا دیے اور لالچ دے کے چھوڑ دیے. پچھلے سال کے اگلے سال کے گناہ معاف ہے، وہ بھی 80 سال کے تھے. اللہ کی لعنت تم لوگوں پہ جو رسول کا نام لے کے جھوٹ بولتے اور غلط سچویشن کو پہلے کی سچویشن سے آج ملا کے اس میں غلط مطلب نکال کے پیش کرتے. تم سے بڑے ظالم، خائن، کافر، فاسق، منافق کوئی ہوں گا جو اللہ کے رسول کا حوالہ دے کے اپنی جماعت کا، اپنے فرقے کا مطلب کو درست کرنے کے لیے تاویل پیش کرتے؟ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم.